بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان واستنى بسنتہم الی یوم الدین. اما بعد، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا مقصد بتایا ہے. یہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ جل جلالہ جو تمام کائنات کے خالق ہیں اور انسان کو پیدا بھی انہوں نے کیا، جنات کو بھی انہوں نے پیدا کیا، وہ اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق کا اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں. پچھلے جمعہ میں نے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ عبادت کا ایک تو ٹھیٹ معنی ہے، اور یہ وہ ہے جسے فارسی میں پرستش کہا جاتا ہے، اردو میں یا ہندی میں پوجا کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ورشپ کہتے ہیں. قرآن کریم کی اصطلاح میں عبادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتی ہے، اور مذہبوں میں چونکہ جو کچھ بھی احکام ہیں وہ صرف پوجا پاٹ سے متعلق ہے، چاہے عیسائی مذہب ہو یا یہودی ہو یا ہندو مذہب ہو، تو ان کے ہاں جو بنیادی تقاضے ہیں مذہب کے، وہ صرف ان خاص اعمال سے متعلق ہیں کہ جو اللہ تعالی کے سامنے اپنے عجز و نیاز کا اور اپنی تذلل کا اظہار کریں. زندگی کے جتنے اور دوسرے معاملات ہیں ان کا، اس کے بارے میں ان کے ہاں کوئی تفصیلی احکام موجود نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس میں عبادت کی دو قسمیں کی. ایک وہ جس کو عرف عام میں عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور دوسرے عبادت کو وسیع مفہوم میں اطاعت کے ہم معنی قرار دیا گیا. تابع داری، فرما برداری، اطاعت، یہ بھی عبادت کے مفہوم میں داخل ہے. اگر عبادت کا پچھلا مفہوم مراد ہوتا صرف جو پرستش سے تعلق رکھتا ہے، وہ عبادت کے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کا سوائے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی کے اظہار کے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. تو پھر جب یہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ میری عبادت کرے، تو عبادت تو اسی طرح جب مقصد زندگی یہ قرار پایا تو بظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت بھی کسی اور کام کے لیے نہ نکال سکے. مقصد جب عبادت ہوا تو ہونا چاہیے تھا کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے آدمی، ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم انسانوں کی خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کو ایک وسیع مفہوم دے دیا. ملائکہ ہیں، مثلا فرشتے ہیں، وہ بھی عبادت گزار ہیں،
کوئی پوچھ سکتا تھا کہ جو جب اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے تو یہ بہترین کام تو وہ فرشتے انجام دے رہے ہیں صدیوں سے، ہزارہ سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ چونکہ یہ بندہ ایسا ہم پیدا کر رہے ہیں جس کو بھوک بھی لگے گی، جس کو پیاس بھی لگے گی، جس کے کچھ جسمانی تقاضے بھی ہوں گے، اس لیے اس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادت کو فرشتوں کی عبادت سے زیادہ عام اور وسیع کر دی، اور یہ فرمایا کہ جو میں چند اعمال جو تمہارے اوپر فرض کر رہا ہوں، 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ، یہ تو ہیں ہی، لیکن میں تمہیں زندگی کے جتنے کام تم کرو گے اگر میری اطاعت اور میری فرما برداری کے ساتھ کرو گے، میں اس کو بھی عبادت قرار دوں گا. روزی کماؤ گے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو تمہارا روزی کمانا بھی عبادت. اور تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں اپنی زندگی گزارو گے اور ان کے ساتھ تم ہنسو بولو گے اگر تم نے وہ سارا کام بھی میری اطاعت کے ساتھ کیا کہ اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہوا، اور میں نے اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے، جو نمونہ پیش کیا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، وہ بھی اگر تم نے پیش نظر رکھا تو وہ بھی تمہارے لیے عبادت. یہاں تک کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو اپنے خاص پرائیویٹ تعلقات ہوتے ہیں، جب وہ تعلق قائم کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کو عبادت لکھا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو ہم اپنے جنسی خواہش کی وجہ سے کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جنسی خواہش اگر تم ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بے شک ہوتا ہے یا رسول اللہ. کہا کہ جب تم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادت کو اس طرح بنا دیا کہ اگر ایک مسلمان چاہے تو صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کے سونے تک، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی اس کو عبادت گزار قرار دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، حرام نہیں کھا رہا، حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے، اور کوئی اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کر رہا، اپنی جنسی خواہشات کو غلط استعمال نہیں کر رہا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادت لکھی جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے انسان کے اوپر کہ اس کے اندر خواہشات بھی پیدا فرما دی، ضروریات بھی پیدا فرما دی، اور ان کا ایک دائرہ بھی متعین کر دیا کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے تم سارے کام کر سکتے، اور ہم اس کو عبادت قرار دے دیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو چھوٹ مل گئی کہ ٹھیک ہے بھئی 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو، دن میں 5 نمازیں تمہارے دن میں پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے رکھ لیا کرو، استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کر دیا کرو، اور استطاعت ہے تو حج کر لینا ایک مرتبہ زندگی میں، باقی چھوٹ دے دی کہ بھئی کھاؤ کماؤ. اب یہ جو چھوٹ ملی کھانے کمانے کی، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھانے کمانے میں لگے اور دنیا کے ان مشاغل میں مصروف ہوئے جو روزی کمانے سے متعلق ہیں، جو ریاست اور سیاست سے متعلق ہیں،
قیادت سے متعلق ہیں. تو کیا ہوا کہ نماز پڑھنے تو 5 وقت آ گئے الحمدللہ، لیکن جو باقی سارے اوقات ہیں وہ ان کاموں میں صرف ہو رہے ہیں جو دنیاوی کام کہلاتے ہیں. جب وہ سارے کام اس میں صرف ہو رہے ہیں تو بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سارے کام میرے اللہ نے حلال کیے تھے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ قیود کے ساتھ، کچھ خاص طریقے کے ساتھ. نتیجہ یہ کہ جب دن رات وہ اسی میں لگا ہوا ہے، صبح فکر یہ چھاری ہوئی ہے کہ مجھے ملازمت کرنی ہے، مجھے تجارت کرنی ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے گھر میں لا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. دن رات جب یہ فکر دماغ اور ذہن پر مسلط ہو گئی اور گھر میں گیا تو وہاں پر ہنسنا ہے، بولنا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالی کی یاد ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے. یہاں تک کہ جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کہتا ہے اللہ اکبر اور نماز شروع کرتا ہے. کچھ رٹے ہوئے الفاظ ہیں جو منہ سے ادا کرتا رہتا ہے، دل کہیں ہے اور دماغ کہیں ہے. دل کہاں ہے اور دماغ کہاں ہے؟ انہی مشغلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے تھے، لیکن یہ فرما کر حلال کیے تھے کہ تم اس کو صحیح نیت کے ساتھ، میرے ذکر کے ساتھ ان کو انجام دینا. اب وہ اللہ کی یاد پیچھے چلی گئی، یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی پیچھے چلی گئی. چند رٹے ہوئے الفاظ ہیں جو پڑھ لیے، قصہ ختم ہو گیا. قرآن کریم نے فرمایا تھا تجارت کرنا، لیکن یہ تجارت کیا بلکہ جتنے بھی روزی کمانے کے طریقے ہیں وہ اختیار کرنا، اس کو اللہ کا فضل قرار دیتا ہے. چنانچہ فرمایا اذا قضی، جمعہ کی نماز کے بارے میں فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز پوری ہو جائے تو جاؤ زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی کماؤ. یہ کہا، ساتھ میں یہ کہہ دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. روزی ضرور کماؤ، لیکن روزی کمانے کے وقت میں بھی اور ان کاموں کے دوران بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ کو کثرت یاد کرنا. اب ہم ابتغوا من فضل اللہ کے دائرے کی حد تک تو آ گئے، وہ ہمارے خواہشات اور ضروریات کے مطابق تھا، یعنی تجارت کرنا، زراعت کرنا، ملازمت کرنا وغیرہ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کو بھول گئے کہ یہ سب کچھ جو جائز قرار دیا گیا تھا وہ اس طرح قرار دیا گیا تھا کہ اللہ کی یاد تمہارے دل سے نہ مٹے. تجارت کے وقت بھی تم یہ سمجھو کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. ملازمت میں بھی یہ دیکھو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میں کبھی رشوت کا پیسہ نہیں لوں گا، میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، میں کہیں لوگوں پر ظلم نہیں کروں گا. یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی جب تم نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا ہوتا، لیکن تم وہاں تک محدود ہو کے رہ گئے وابتغوا من فضل اللہ، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کو بھول گئے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. تو میرا مالک ایسا مہربان ہے کہ چونکہ بندے کی یہ خاصیت اس کو خود اس سے زیادہ کون جانے گا کہ یہ جب میں اس کو اجازت دوں گا کہ تو دنیاوی کام بھی کر سکتا ہے، اس کو بھی میں عبادت لکھ دوں گا. تجارت کرے گا، زراعت کرے گا، نوکری کرے گا، پیسے کمائے گا، تو یہ اس میں ایسا بعض اوقات محو ہو جایا کرے گا کہ جو اصل مقصد تھا، جہاں سے چلا تھا، اس کو بھول جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے مختلف حصوں میں کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مہینے ایسے مقرر کر دیے کہ یہ بھٹکتا ہوا آدمی جو اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو بھول گیا ہے، اس کو ان دنوں میں کان پکڑ کر بلا لیتے ہیں
کہ تو کہاں بھاگا جا رہا ہے، ہمارے ذکر سے کس طرح غافل ہو رہا ہے، ہماری یاد سے کس طرح غافل ہو رہا ہے، چل تجھے میں ایسا دن دیتا ہوں، ایسی رات دیتا ہوں جس کے اندر تو دوبارہ لوٹ کر آ جائے گا میرے پاس۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، در حقیقت یہ رمضان کا مہینہ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہم 11 مہینے اللہ تعالی نے جو ہمیں اجازت عطا فرمائی تھی دنیاوی کاروبار کی، اس اجازت کو ہم نے غلط استعمال کیا اور اس میں اللہ کی یاد کو فراموش کر بیٹھے۔ اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں، اس میں ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئیں، اس میں ہم سے گناہ بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو فرما دیتے یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور میرا مہینہ ہونے کی کیا معنی کہ اے غافل انسان، اس مہینے کے اندر تو جو ہم سے دور بھاگ گیا تھا اب ذرا قریب آ جا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنے کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا فرماتے کہ اور دنوں میں تم ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، رمضان کے اندر ہم تمہیں بلاتے ہیں کہ تم ہمارے قریب آ جاؤ۔ قریب کیسے آؤ گے کہ کچھ عبادتیں تو ہم نے تمہارے ذمے فرض کر دی، جیسے روزہ عبادت، اس میں تم سے مشق کرائی جائے گی اس بات کی کہ دل چاہ رہا ہے کھانا کھا لوں، کھاؤ گے نہیں، دل چاہ رہا ہے پانی پی لوں، پیو گے نہیں۔ کیوں نہیں کھاؤ گے، کیوں نہیں پیو گے؟ اس لیے کھاؤ پیو گے نہیں کہ میرے مالک نے مجھے روکا ہے۔ جو سچا روزے دار ہے اس کے سامنے اگر 1,00,000 روپے بھی، 1 کروڑ روپے بھی کوئی دے دے کہ 1 کروڑ تو دیتا ہوں روزہ توڑ دے، تو توڑے گا نہیں۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ اس لیے کہ کہتا جی میرے مالک نے مجھے کھانے پینے سے منع کیا ہوا ہے۔ تو یہ سوچ اس فریضے کے ذریعے رات کو تراویح کو مسنون قرار دے دیا کہ اس میں تراویح کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ تعالیٰ کے قریب آؤ، قرآن پڑھو، قرآن سنو، اور اس کے نتیجے میں وہ جو تم اللہ کو بھول گئے تھے اس بھول سے تمہیں نجات ملے گی اس قیام رمضان کے ذریعے۔ تو یہ تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، کسی کو فرض قرار دے دیا، کسی کو سنت قرار دے دیا۔ لیکن جب مقصود یہ ہے کہ رمضان در حقیقت انسان کو، بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست پر لانے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر اس مہینے کی یہ روح، اس مہینے کا یہ فلسفہ، اس مہینے کا یہ تقاضا انسان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے رمضان کے مہینوں کو عام مہینوں سے الگ طریقے پر گزارنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے پہلے سے۔ آج کل ایک رسم بنی ہے کہ تقریبات منعقد ہوتی ہیں استقبال رمضان کے نام سے، کہ بھئی رمضان کا استقبال کرو۔ رمضان کا استقبال کس طرح ہوتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، کسی نے کوئی تقریر کر دی اور کھانا پینا ہو گیا، وہ تقریب منعقد ہو گئی استقبال رمضان کی۔ ایسا کہیں ہم نے صحابہ کرام کی زندگی میں تو دیکھا نہیں کہ رمضان آنے سے پہلے کوئی تقریب منعقد فرماتے ہوں استقبال رمضان کی۔ اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ آدمی پہلے سے اپنے آپ کو یہ اس بات کے لیے تیار کرے کہ یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ اصل مقصود اس کا اپنے اصل مقصد پیدائش یعنی عبادت کی طرف منتقل ہونا ہے۔
یہ اپنے ذہن میں ایک مرتبہ پکا کر لے کہ بھائی 11 مہینے میں نے گزارے ہیں پتہ نہیں کن مشغلوں کے اندر، چاہے وہ جائز ہی ہوں، حلال ہی ہوں، اور اس میں بھی کہاں میں بھٹکا ہوں کہاں نہیں بھٹکا اللہ ہی جانے، لیکن زیادہ تر میری مصروفیت اور زیادہ تر میرا دھیان اور خیال وہ اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے میں گزرا ہے، اور اس کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت وہ میں اتنی نہیں کر سکا جتنی کرنی چاہیے تھی. لہذا اب میں اس مہینے کو مخصوص کرتا ہوں عبادت کی پہلی قسم کے لیے، جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، اس کے لیے مخصوص کرتا ہوں. اور اس کے لیے تیاری مجھے یہ پہلے سے یہ کرنی پڑے گی کہ میں اپنے نظام الاوقات کو رمضان میں اپنا نظام الاوقات ایسا بناؤں کہ جس میں میرا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے میں خرچ ہو. اور پہلے سے آدمی اس کا منصوبہ بنائے رمضان آنے سے پہلے کہ جتنی مصروفیات کو، جس کو دنیاوی مصروفیات کہا جاتا ہے، ان مصروفیات کو رمضان کے مہینے میں جتنا کم سے کم کر سکے وہ کم کرے، فضولیات سے اجتناب کرے، اور پہلے سے اس بات کا انتظام کرے کہ میری جو کچھ ضروریات ہیں ان سے میں پہلے فارغ ہو جاؤں، اور جب رمضان آئے تو رمضان کو، اس مہینے کو میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کروں. اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بنانا پڑے گا. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ منصوبہ بنائے. میرے ذمہ بہت سارے کام ہیں دنیا کے، وہ جتنے میں پہلے سے پہلے ایسے کام جو مجھے اپنے کام میں مصروف رکھیں گے، ان کو میں رمضان کے آنے سے پہلے پورا کر لوں، اور پورا کر کے جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے کے اندر میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگ جاؤں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے سجدے میں پڑھا رہا کرو، بلکہ کچھ چیزیں فرض کی ہے. روزہ صرف چند گھنٹے کے لیے، اور صبح صادق سے پہلے کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک بس اتنا روزہ ہے، اور رات کو تراویح سنت قرار دی ہے، 20 رکعتیں پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر ہے. لیکن جب مقصود یہ ہوا کہ اس مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے، اس کو تقویت دینی ہے، تو پھر اس میں کچھ اپنی طرف سے مستحب معمولات کا اضافہ کریں کہ جو کوئی دن ان سے خالی نہ جائے. اس کے بارے میں کچھ میں عرض کرتا ہوں، اور الحمدللہ اکابر سے جو باتیں سنی ہیں انہی کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص تعلق ہے. خاص تعلق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو پورا قرآن نازل فرمایا بیت عزت میں، وہ رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کی بھی لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور پھر رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا، سب سے پہلے غار حرا میں آپ پر جو وحی نازل ہوئی وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. اس لیے قرآن کریم میں رمضان کے مہینے کا تعارف اس طرح فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لہذا قرآن جو ہے وہ اس کو خاص نسبت ہے رمضان مبارک سے، یا یوں کہہ لو کہ رمضان کو خاص نسبت ہے قرآن کریم سے۔ لہذا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، تلاوت بھی زیادہ ہو اور کچھ وقت اس کو سمجھنے کے لیے بھی نکالا جائے۔ تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو افضل الاذکار قرار دیا ہے۔ سارے ذکر، ساری تسبیحات، سارے وظیفے وہ ایک طرف اور قرآن کی تلاوت ایک طرف، ہر حرف پر 10 نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا، ہر حرف پر، اور یہ فرمایا کہ اگر الف لام میم تم نے پڑھا تو میں کہتا ہوں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لہذا صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا میں ایسا تھا فرمایا، اگر کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھے تو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں دبدبا جو لکھی ہے وہ استعمال کرے آدمی، صرف پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نسخہ شفا ایسا بھیجا ہے جس کے پڑھنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ قرار دے دیا، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا اس میں خصوصی اہتمام کیا جائے۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جو قرآن کریم ایک دن میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، بعض 3 دن میں، بعض 10 دن میں، بہرحال جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اس میں ایک کام میں اور عرض کرتا ہوں، اس کو براہ کرم توجہ کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں، وہ یہ کہ تلاوت بے شک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن تلاوت کا بھی وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ لہذا یہ نہیں کہ وہ جس طرح چاہا پڑھ لیا، اس کا جو طریقہ ہے اگر کسی نے وہ پورا نہیں سیکھا تو رمضان کے اندر اپنی مسجد کے ائمہ سے، اساتذہ سے مل کر وہ سیکھے۔ تجوید جس کو کہتے ہیں کہ عین کہاں سے نکلے گی، سا میں اور سین میں اور صاد میں کیا فرق ہوگا، یہ تفصیلات کسی سے مشق کرا کے، کیونکہ قرآن اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح نازل ہوا تھا، لہذا مجہول پڑھ لیا، غلط سلط پڑھ لیا، سا کی جگہ سین پڑھ لیا، سین کی جگہ صاد پڑھ لیا، اس سے کیا ہوگا، بعض اوقات معنی بھی بدل جاتا، لہذا اس کی مشق کریں۔ اور پھر قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ ہمیں آپ کو اس سے ہدایت ملے۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں کچھ وقت نکالیں اس کام کے لیے کہ قرآن کریم کو سمجھ رہا ہے، اس کے لیے وقت نکالیں، اور پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زبان پر جاری رہے پورے رمضان، اور ساتھ ہی دعا کی کثرت، اپنے سارے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اور ایک مناجات مقبول کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں۔ آپ سے زیادہ بہتر کون دعائیں مانگے گا، لہذا وہ مناجات مقبول کی ایک منزل بھی روزانہ پڑھ لیا کریں۔ پہلے سے اس کام کے لیے اپنے ذہن بھی، اپنا پروگرام بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔